بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے ان 3 بنیادی اخلاقیات کے بارے میں جن کو اچھا کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اچھا پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور وہ کون سے 3 بنیادی اخلاق ہیں؟ سب سے پہلا اخلاق جو ہمارا ہے وہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے کریٹر کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ۔ اور وہ اخلاق کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تمام چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان پہ عمل کیا جائے، اور وہ تمام چیزیں جن سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان سے رک جائے۔ یعنی اللہ کے اوامر کو ان کے اوپر عمل کریں اور اللہ کے نواہی کو چھوڑ دیں۔ ڈو اینڈ ڈونٹس آف اللہ۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ایسا کرو تو وہ ضروری ہے کہ ہم کریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں۔ یہ اخلاق ہے ہمارے اللہ کے ساتھ۔ اگر ہم اس کو درست رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضا ہمارے ساتھ ہوگی، اور وہ ہمارے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا کرے گا، دنیا میں خوشیاں پیدا کرے گا، وہ رزق کے ذرائع کو وسیع کرے گا، وہ اطمینان اور سکون کے ذرائع کو وسیع کرے گا، وہ ہمارے رشتوں ناتوں کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرے گا، کیونکہ وہ ہم سے خوش ہوگا، وہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہم اس کے کہے گئی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں اور اس سے روکی گئی باتوں سے روک رہے ہیں۔ گویا ہمارا اللہ کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو پریورٹائز کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ اور دوسرا اخلاق کیا ہے؟ دوسرا اخلاق ہماری اپنی ذات کے ساتھ ہے، ہماری اپنی سیلف کے ساتھ ہے۔ وہ کیا اخلاق ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس عمل، ہر اس ایکٹیویٹی اور ہر اس ایکشن سے دور رہیں جو ہماری باڈی کو بھی ڈیمیج کرتا ہے اور ہماری سول کو بھی رسٹی کرتا ہے، زنگ آلود کرتا ہے۔ ان تمام گناہوں سے، ان تمام بدکاریوں سے جو ہمارے جسم کو بھی ڈیمیج کرتی ہیں، اسے بھی بیمار کرتی ہیں، اور ہماری روح کو بھی کمزور کرتی ہیں، ہماری روح کو بھی زنگ آلود کرتی ہیں، ڈیمیج کرتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے خود کو دور رکھا جائے۔ جب ہم خود کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اخلاق ہماری اپنی ذات کے ساتھ درست ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف قسم کی جسمانی بیماریوں سے دور رکھے گا، کیونکہ یہ جو مختلف جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ انسان کی مختلف جو کیفیات ہوتی ہیں، انسان کی ذہنی کیفیات، وہ انسان کے جسم میں بیماری کی صورت میں پھر ڈھل جاتی ہیں۔ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال ابھی یہ ہے کہ جو وہ سارے اعمال جو آپ کے جسم اور آپ کی روح کو ڈیمیج کرتے ہیں، اگر آپ ان سے بچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ اخلاق اچھا ہے۔ اور تیسرا اخلاق ہماری مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہے، تمام جو مخلوقات، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پریورٹی سیٹ کی ہے۔ وہ پریورٹی کیا ہے کہ جو مخلوق کے ساتھ ہم نے حسن خلق رکھنا ہے، اس میں جو سب سے پہلے لوگ ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اللہ کو ناپسند ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ کبائر گناہوں میں بڑا گناہ شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ تو ہمارے اچھے اخلاق کی ابتدا ہمارے والدین سے ہوتی ہے، پھر ہمارا گھر، میاں بیوی بہن بھائی، اور ہماری اولاد، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک، یہ ہمارے حسن خلق اور مخلوق کے ساتھ ہماری سیکنڈ جو سٹیج آتی ہے وہ ہمارے گھر کی آتی ہے، پھر ہمارے رشتہ دار، پھر دوست احباب، پھر ہمارے ہمسائے، اور بالفرض اللہ کی ساری مخلوقات۔ اس ہیرارکی کے ساتھ اگر آپ چلیں گے، اللہ کے جو کے ساتھ اخلاق ہے اس کو عبادت کے ذریعے، اس کی فرائض کی پابندی کے ذریعے، اور اس کی جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک کر آپ اللہ سے اخلاق درست کر رکھیں گے تو آپ وہاں خوش رہیں گے۔ آپ اپنی ذات کے ساتھ اگر اخلاق کو درست کریں گے تو آپ سیلف انزائٹی سے بچیں گے۔ سیلف جو آپ کے اندر ایک احساس شرمندگی، جو آپ کے اندر انزائٹی، سٹریس، اور پھر آپ کو ذہنی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس سے آپ بچیں گے۔ اور مخلوق کے ساتھ آپ اپنا اخلاق کو درست رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں مخلوق خدا بھی آپ سے خوش رہے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے، اور آپ کی زندگی بحیثیت مجموعی
ایک اچھی اور اطمینان بخش زندگی ہوگی۔ اب اگر آپ کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر انزائٹی ہے، پریشانیاں ہیں، تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے دیکھیں کہ ان تین اخلاقیات میں سے کسی ایک میں کہیں پہ کمزوری تو نہیں کر رہا، کہیں اللہ کے دیے ہوئے فرائض میں کوتاہی تو نہیں کر رہا، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہوں کسی چیز میں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے میں ان سے رکا ہوا ہوں کہ نہیں، اور پھر دیکھیں کہ میں کوئی ایسے اعمال تو نہیں کر رہا جس سے میرا جسم اور میری روح وہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں، نیگیٹیولی ایفیکٹ ہو رہے ہیں، یا پھر میرے رویے سے اللہ کی مخلوق میں تو کسی کو دکھ اور درد اور تکلیف تو نہیں ہے۔ اگر آپ ان تینوں کو دیکھیں گے تو آپ کو خبر ہو جائے گی کہ کہاں زندگی میں کون سی ایسی کوتاہی کی ہے جس کے نتیجے میں ابھی آپ زندگی کے اندر کسی غم یا پریشانی یا ذہنی کشمکش میں مبتلا ہیں، اور یقیناً اگر آپ اس کو درست کریں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کو ایک اچھی اور اطمینان بخش زندگی دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اخلاق کی تمام راہوں کو آسان فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے باعث خیر بنائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔